نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وصل وسلم عليه اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ پارہ نمبر 8 سورہ انعام رکوع نمبر 15 آیت نمبر 122 أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ بلا ایک شخص جو کہ مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ اور مقرر کیا اس کے لیے ایسا نور جس کے ذریعہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے لیس بخارج منہا ان سے نکلنے والا نہیں کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون اسی طرح ہم نے مزین کر دیے کافروں کے نگاہ میں جو کچھ وہ کرتے ہیں گزشتہ آیتوں میں مخالفین دین حق کی مخالفت معاندین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عناد اور منکرین قرآن کی انکار اور فرمائشی معجزات کا ذکر تھا تو اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر واقعی یہ لوگ حق کے متلاشی ہے تو معجزات کا ایک طویل فہرست موجود ہے ان بدبختوں کے سامنے آ چکی ہے ان معجزات کو دیکھ کر ایمان لائے تو کامیاب ہے لیکن سچ یہ ہے کہ یہ حق کے متلاشی نہیں ہے ان کا مسئلہ حسد ہے عناد ہے بغض ہے حق تلاش کرنا ان بدبختوں کا طریقہ نہیں ہے اب آیات مذکورہ آیات نمبر 122 میں ان مخالفین کو ان منکرین کو ان معاندین کے کچھ احوال حالات خیالات اور انجام بد کا ذکر ہے ایک مثال کے ذریعے سے ایمان اور کفر کے حقیقت کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا مومن کی مثال زندہ قرار دیا جبکہ کافر کا مثال مردہ قرار دیا ظاہر ہے ایمان نور ہے کفر ظلمات ہے ایمان روشنی ہے اجالا ہے اور کفر اندھیرا ہے اور یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے کوئی خیالات اور تصورات کی دنیا نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت کا اظہار ہے اور یہ حق ہے اور حقیقت ہے اور سچ ہے وجہ یہ ہے کہ انسان حیوانات نباتات جمادات وغیرہ وغیرہ اگرچہ ان کے اندر حیات اور زندگی کے مختلف صورتیں ہیں مختلف اقسام ہیں مختلف اشکال ہے لیکن اتنی سی بات ضرور ہے کہ کوئی سمجھدار انسان
کوئی عقل مند انسان اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کر سکتا کہ ہر نوع کے مخلوقات، انسان، نباتات، جمادات، جنات کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہے، اور اس مقصد کی تکمیل اور تحصیل کے ہر نوع مخلوقات پوری طرح استعداد رکھتی ہے، صلاحیت رکھتی ہے، اس کے اندر وہ کوالٹی موجود ہے، اور ارشاد ربانی ہے آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو اللہ نے کائنات عالم میں جتنی بھی اشیاء ہے سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے اس مقصد تک پہنچنے کی پورے ہدایات بھی جاری کی ہے۔ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سر انجام دیتے ہیں، اور اپنی ذمہ داری کا پورا حق ادا کرتے ہیں۔ پھر کائنات میں پانی ہے، زمین ہے، فضا ہے، ہوا ہے، آگ ہے، علوی مخلوقات ہے، سفلی مخلوقات ہے، سورج ہے، چاند، ستارے اپنے اپنے فرض منصبی پوری طرح جانتے ہیں اور اپنی ذمہ داری پوری بھی کر رہے ہیں۔ فرض منصبی کی ادائیگی میں ہر چیز کی زندگی کا ایک ثبوت موجود ہے، اور جو چیز اپنی ذمہ داری اور فرض منصبی پوری نہیں کرتے تو وہ زندہ نہیں رہتا بلکہ وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ خلق کل شیء من الماء، ہر چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ اب پانی کی صفت یہ ہے کہ یہ چلتا رہے تو یہ اس کی حیات ہے، اور جب یہ ٹھہر جائے، یہ ٹھہراؤ اس کی موت ہے۔ موجب کہ آسودگی ما عدم ماس، ما زندہ ازانیم کے آرام نگیریم۔ دیکھو پانی کا ایک فرضی منصبی ہے۔ پانی اگر اپنی ذمہ داری چھوڑ دے، اپنا کام چھوڑ دے، پیاس بجھانا اور صفائی ستھرائی، میل کچیل کو دور کرنا، یہ سب کام چھوڑ دے تو پھر وہ پانی نہیں رہتا۔ آگ کا کام ہے جلانا، اگر آگ جلانے کا عمل چھوڑ دے تو پھر وہ آگ نہیں رہتا۔ درخت ہے، گھاس ہے، اس کے اپنے فوائد ثمرات ہے، اگر وہ اپنا کام چھوڑ دے تو پھر وہ نباتات نہیں رہتا۔ لہذا ہر وہ چیز جو اپنے مقصد زندگی کو، اپنے مقصد حیات کو چھوڑ دے تو وہ ایک بے جان کی طرح مردہ بن جاتا ہے۔ اور پھر تمام کائنات عالم کا اگر تفصیلی جائزہ لیا جائے تو تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ایک انسان جس میں کچھ نہ کچھ عقل ہے، شعور ہے، تو وہ اس بات پر ضرور مجبور ہوگا کہ انسان کی زندگی کا بھی مقصد ہے۔ پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر وہ اپنے مقصد زندگی کو پہچان نہیں سکتے تو پھر انسان کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے۔ کیا وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ زندہ کہلانے کا مستحق ہے، اور اگر اپنے مقصد زندگی کو پورا کرنے میں ناکام ہے، نامراد ہے، تو ظاہر ہے یہ ایک مردہ لاش ہے۔ ایک مردہ لاش سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کر رہا ہے۔ اب قابل غور، قابل فکر بات یہ ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کے فرائض منصبی کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مذکورہ جو آیات ذکر ہوئی
یا ہم نے جو اصول بتلائی اس اصول کے مطابق یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اگر اپنے مقصد زندگی فرض منصبی بطریق احسن ادا کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، خلافت، عبادت، اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت، ہر ظالم سے بغاوت، ہر مظلوم کی حمایت، بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، تو پھر یہ زندہ ہے، ورنہ پھر یہ مردہ کہنے کا مترادف ہے اور یہ مردہ کہنے کا مستحق ہے۔ جن انسانوں نے انسانوں کو ایک خودرو گاس یا ایک ہوشیار جانور قرار دیا ہے، پھر اس کے نزدیک تو انسان اور کتے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ یہ کون سا فلسفہ ہے کہ یہ تو عقل سے بالکل خالی لوگ ہیں، بصیرت سے خالی لوگ ہیں، اس کے علم پر لعنت، ان کے عقل پر لعنت کہ انسانی زندگی کا مقصد وہ خواہشات کی تکمیل سمجھتے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے۔ تو ایسے لوگ تو اہل علم کے، اہل عقل، اہل فکر کے نزدیک قابل خطاب نہیں ہے۔ ان لوگوں سے تو گفتگو کرنا، بحث کرنا، مباحثہ کرنا، مکالمہ کرنا فضول ہے۔ جو انسان اور کتے کو برابر کرتے ہیں، دنیا کے جتنے بھی عقلاء ہیں، خواہ اس کا مذہب کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ملت سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مسلک اور مشرب سے تعلق رکھتا ہو، ابتدائی عالم سے آج تک اس بات پر متفق اور متحد ہے کہ انسان افضل المخلوقات ہے، یہ مخدوم کائنات ہے۔ انسان کے لیے کیا نہیں بنایا ہے؟ خلق لکم، خلق لنفعکم ما فی الارض جميعا، ہوا انسان کے لیے، فضا انسان کے لیے، نباتات، جمادات، ہر چیز انسان کے لیے۔ ذرا یہ بتائیے انسان کس مرض کا دوا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ انسانی قدر، عزت ایک ممتاز ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کا ایک ممتاز، اعلیٰ اور عرفہ مقصد ہونے کے اعتبار سے ہر عقل مند انسان یہ جانتا ہے کہ انسان کھانے، پینے، سونے، جاگنے، رہنے، سہنے، اڑنے، پہننے کے اعتبار سے دیگر جانوروں سے خاص امتیاز نہیں رکھتا، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ حیوانات انسانوں سے زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ پیتے ہیں، اس سے بہتر قدرتی لباس سے مزین ہے، حیوانات انسانوں سے بہتر آب و ہوا میں، فضا میں رہتے ہیں، مفید چیزوں کو حاصل کرتا ہے، مضر چیزوں سے بچنے کی صلاحیت اور استعداد بھی رکھتے ہیں۔ بظاہر حیوانات ضروریات زندگی کے حوالے سے انسانوں سے چند قدم آگے ہے، لیکن معاملہ یہ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ان حالات میں حضرت انسان کس بنیاد پر مخدوم کائنات ہے، کس اساس پر اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کے مقصد زندگی پورے عالم کی ابتدا اور انتہا کو سامنے رکھ کر نتائج اور عواقب پر نظر ڈالا جائے تو یہ متعین کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ مجموعی اعتبار سے کیا چیز مفید ہے اور کون سی چیز مضر ہے، پھر بصیرت کے تحت مفید چیزوں کو بروئے کار لانا اور مضر چیزوں سے پرہیز اور گریز کرنا، دوسرے لوگوں کو بھی
مفید چیزوں کی دعوت دینا، مضر چیزوں سے نفرت کی ترغیب دینا انسانیت کے وہ اعلیٰ اقدار، معیار اور روایات ہیں۔ جب انسان کی زندگی کا مقصد انسانی کمال کا یہ معیار ہوگا تو اب یہ قرآن کی جو تمثیل ہے، مثال ہے، وہ سامنے آ جاتی ہے کہ زندہ انسان وہ ہے جو اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، اور کائنات عالم کے ابتدا اور انتہا اور اس میں مجموعی اعتبار سے نفع و نقصان کو وحی الہی کی روشنی سے روشناس کرنا اور اس حوالے سے جدوجہد کرنا، یہ مردان حق کا کام ہے۔ لہذا مقصدی زندگی کے اعتبار سے وہ شخص زندہ ہونے کا مستحق ہے جو وہی الہی کے تابع ہو۔ رومی نے بڑی بات کی ہے۔ رومی کہتا ہے زندگی از بہر طاعت بندگی است، بے عبادت زندگی شرمندگی است، آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، آدمیت جز رضائے دوست نیست۔ علامہ نے کہا تھا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، بغیر بندگی کے زندگی شرمندگی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ایمان اللہ نے اس کے لیے نور بنایا ہے، ایمان کو نور قرار دیا، کفر کو ظلمات۔ اور یہ کوئی خیالی مثال نہیں ہے، کوئی تصورات کی دنیا نہیں ہے، یہ ایک حق ہے، حقیقت ہے۔ روشنی کے ذریعے مضر چیزوں سے بچنے اور مفید چیزوں کو اختیار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ جو منکرین ہیں، معاندین ہیں، یہ ظاہری دنیاوی زندگی اور دنیاوی زندگی کے آرائش زیبائش کو جانتے ہیں، عالم آخرت سے بالکل غافل ہے۔ بلکہ قرآن نے کہا بلکہ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، آخرت کے معاملے میں شدید غفلت کی شکار ہے۔ اور مستبصرین کا استاذی ترجمہ یہ ہے کہ مستبصرین کا ترجمہ روشن خیال ہے۔ اب روشن خیال وہ ہے جو ظاہری طور پر، سطحی طور پر صرف چند روزہ زندگی کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں اور آخرت کے بارے میں بے غم اور بے فکر ہے۔ روشن خیال یہ ہے۔ مستبصرین اس کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ادھر عیش و عشرت کرو، جنت منت کچھ نہیں، کوئی باغ باغیچہ ہے۔ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو پہلے مردہ یعنی کافر ہو، پھر ہم نے ان کو زندہ کر دیا، مسلمان بنا دیا، اور ہم نے ایسی نور سے روشناس کر دیا جس کو لیے ہوئے وہ لوگوں میں پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص جو ایمان کی نور سے منور ہو، کیا ایسا شخص اس شخص کافر کا برابر ہو سکتا ہے جس کے مثال یہ ہو کہ وہ قسم قسم اندھیروں میں گرا ہوا ہو، جیسے نکلنے کی گنجائش بھی ختم ہو، یعنی کفر کے اندھیروں میں مبتلا ہو، نفع و نقصان کو جانتا تک نہیں، ہلاکت بربادی سے بچ نہیں سکتا، وہ دوسروں کو کیا فائدہ دے گا؟ اور نور یمشی بہ فی الناس میں اشارہ ہے کہ نور ایمان ہے، لیکن اس نور کو صرف مسجد تک محدود نہ رکھو، صرف مدرسے تک محدود مت رکھو، صرف خانقاہ تک مخصوص نہ رکھو۔ جس کو اللہ نے نور، ایمان کے نور سے منور اور معطر کیا ہو،
وہ سب لوگوں کے رزم کے بزم میں پھرتا ہے۔ نور ظلمات سے نہ دبتا ہے نہ مرعوب ہوتا ہے، وہ ہر جگہ غالب رہتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے مسائل میں، ماحول میں ایمان کی روشنی غالب رہتی ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہمارے اکابرین مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ میں ہے، کیا اس کے کپڑوں میں کوئی تبدیلی آ گئی؟ کوئی پگڑی میں تبدیلی آ گئی؟ کوئی پگڑی اتار دیا، داڑھی چوٹی کر دی؟ ان اکابرین اور بزرگ ایمان کی جو طاقت ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اور اس مثال میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جس طرح روشنی کا فائدہ ہر انسان کو، حیوان کو ہے اور ہر حال میں ہے، جب آپ کے پاس روشنی ہوگی تو دوسروں کو بھی فائدہ ملے گا۔ اس طرح مومن کی ایمان سے ایمان دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے اور دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، یعنی ان واضح اور کھلے دلائل کے باوجود منکرین جو بات نہیں مانتے، جو بات نہیں سنتے، ان کے لیے ان کے برے اعمال مزین کر دیے ہیں، اور ان کے جو اعمال ہے وہ خوبصورت بنا دیے ہیں تاکہ اس میں اور بھی غرق تباہ برباد ہو جائے۔